إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. حاضرین، آپ نے وہ شعر تو سنا ہوگا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، اور اس کی زندہ مثال گمراہ مقلدوں کے موزور مناظر شیخ چلی. یہ موزور ہیں اور ان کو لوگ مناظر بولتے ہیں جو ان پڑھ کم علم لوگ ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وہ جھولا اٹھا کر 40 دن 30 دن 3 مہینہ گھوم لیں گے تو وہ بڑے دیندار ہو جاتے ہیں، دین کا کام کر لیتے ہیں. تو وہ لوگ ایسے موزور کو، جس کو کچھ نہیں آتا، جو قرآن و حدیث پر کھلم کھلا جھوٹ بولتا ہے، قرآن و حدیث کو بدل دیتا ہے، اس کو وہ مناظر کہتے ہیں. کیا شعر تھا وہ؟ کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. آئیے دیکھیے اس کی زندہ مثال کہ یہ شخص آج کے دور کا مسلم قذاب عبداللہ دیوبندی فرعونی کیسے قرآن پہ جھوٹ پر جھوٹ بول رہا ہے. اور کہتے ہیں نا ایک کہاوت کہ ایک جھوٹ بولو پھر اس کو چھپانے کے لیے آدمی کو 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے. تو دیکھیے اس کا جھوٹ سنیے. تمہارے نزدیک حجت ہے نا؟ امام حجت نہیں ہے. چار کے اعتبار سے میرے حجت ہے، چار کے اعتبار سے نہیں تو حجت نہیں. کائے کے اعتبار سے؟ چار: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت، قیاس. یہ چار سے ملے تو امام نبی مقبول ہے تو نہیں. تو امام نبی کا قول کو کیا کرے گا؟ امام نبی کا قول اپنی جگہ ہے تو کرے گا کیا؟ امام نبی کا قول کیا کرے گا نا؟ بخاری کے اوپر اہل حدیث پر یہ قول کیوں لے کے آتا ہے جاہل؟ جب تو انکار کر رہا ہے تو کون سا قول؟ یہ والا. ابے قرآن خود حدیث کہتے ہیں منی ناپاک ہے. منی ناپاک ہے قرآن کہتا ہے. قرآن خود کہتا ہے. کہاں لکھا قرآن میں منی ناپاک ہے؟ کیا ہم نے تم کو ناپاک نہیں کیا؟ کون سا الفاظ ہے ناپاک کا؟ بتا قرآن میں. قرآن پہ جھوٹ بولا کذاب. ناپاک کے لیے کیا لفظ استعمال کیا قرآن نے؟ بتا خالق کذاب. تو پکا مسلم ہے کذاب. مہین ہلکا پانی ہوتا ہے، جاہل گندا پانی ہوتا ہے. تو سالے مہین قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے جاہل کو. تو مدرسے چھوک رہا ہے. چل جلدی بتا عربی میں کیا ہوتا ہے؟ ناپاک کو کیا بولتا ہے عربی میں؟ کیا بولتا؟ مائے مہین استعمال کیا. مائے مہین. مہین تو ہلکا پانی ہوا. ناپاک کدھر ہوا؟ ہلکا مہین. ناپاک کو کیا بولتا ہے عربی میں؟ جلدی بتا. صحیح کو سالے جاہل تھے وہ آتا نہیں. تو سنا آپ نے؟ مائے مہین. مائے مہین قرآن میں انا خلقناکم من مائے مہین، کہ ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا کیا. مہین کا معنی لغت میں حقیر ہوتا ہے. آئیے ہم اس کی مثال آپ کو. یہ مصباح اللغت ہے. مصباح اللغت میں مہین حقیر، کمزور، کم سمجھ معنی میں استعمال ہوا ہے. لیکن عبداللہ دیوبندی فرعونی مہین کا معنی کیا کر رہا تھا؟ ناپاک. قرآن پر صاف جھوٹ بول رہا تھا. اور اب اس جھوٹ بول دینے کے بعد جب اس کا جھوٹ معاشرے سماج میں عیاں ہو گیا تو وہ اس کو چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولنے لگا. دیکھیے یہاں مہین کا معنی کیا ہوا؟ حقیر. جب میں نے اسی کے گروپ میں، یہ آپریشن تھیٹر گروپ ہے اور اس کا ایڈمن خود وہی ہے، یہ خود عبداللہ دیوبندی فرعونی کا گروپ ہے، یہ اس کا ایڈمن ہے. اسی کے گروپ میں جب میں نے اس کا جنازہ نکالا تو اس نے پھر جھوٹ بولا. ابھی مہین کا معنی ہو رہا تھا حقیر، ناپاک نہیں. یہاں پر لغت میں کہیں پر بھی مہین کا معنی ناپاک نہیں آیا، حقیر آیا، حقیر. آئیے لیکن ابھی پھر اس نے کیا جھوٹ بولا. دیکھیے دوسرا جھوٹ اس نے یہ بولا کہ حقیر کا معنی ہی ذلیل ہوتا ہے. حقیر کا معنی ذلیل ہوتا ہے. یعنی پھر اس نے دھوکہ دیا، جھوٹ بولا. اس سے ناپاک ثابت نہیں ہو رہا تھا تو اس نے ایک اور مغالطہ دینے کی کوشش کی کہ ذلیل ہوتا ہے. تو ذلیل ہوتا ہے، اس سے ہم کو اختلاف نہیں ہے. لیکن مہین کا معنی ناپاک ہوتا ہے یہ ابھی تک نہیں بتا پایا. قرآن پر صاف جھوٹ بولا. ابھی آئیے
ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ذلیل کا کیا معنی ہوتا ہے. اسی گروپ میں نے اس کی لغت سے اسکین ڈالا ہوں, یہ فیروز اللغت کا اسکین ہے. حقیر کا معنی ذلیل و خوار بھی ہوتا ہے, تو اس نے یہاں مغالطہ دیا تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید ذلیل کا معنی ناپاک ہوتا ہوگا. تو آئیے فیروز اللغت کا دوسرا دیکھتے ہیں کہ ذلیل کا معنی کیا ہوتا ہے. تو ذلیل کا معنی بھی یہاں پر خوار ہوتا ہے, رسوا ہوتا ہے, بدنام ہوتا ہے, کمینہ ہوتا ہے, پاجی ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ, لیکن کہیں پر بھی ناپاک نہیں ہوتا. اب آپ کو اس عبداللہ دیوبندی فرعونی کی ایک اور جہالت میں دکھا دوں. دیکھیے عربی عبارت یہ خود نقل کرتا ہے, الم نخلقکم من مائی مہین, من مائی مہین, یعنی ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا کیا. اللہ رب العالمین نے یہاں پانی کہا ہے اور یہ منی کو ناپاک کہہ رہا ہے. اب یہ اتنا بڑا گدھا ہے, اس کو یہی نہیں معلوم کہ پانی کی فطرت ہی اللہ رب العالمین نے پاک رکھا ہے. تو یہ بیوقوف اسے ناپاک بنا رہا ہے. تو یہ ان کی مثال ایسی ہے جنہیں قرآن و حدیث نہیں سمجھتا, اور یہ گمراہ مقلد قرآن و حدیث سمجھاتے ہیں, اپنے آپ کو مجتہد ثابت کرتے ہیں. تو وہ شعر صحیح صادق آیا کہ خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن پہ جھوٹ بولنے والے ان دھوکے باز, مغالطے باز, امت میں فتنہ پھیلانے والے لوگوں, گمراہ کرنے والوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.